بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں، اگر کوئی پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے، اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کو گیسٹرک السر کا مسئلہ ہے، ایچ پیلوری ان کا پازیٹیو آیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نسخے کو جس طرح پرہیز بتایا گیا ہے اس کے ساتھ 20 دن تک مکمل احتیاط کے ساتھ استعمال کر لیں، اللہ کا فضل و کرم ہوا تو انشاءاللہ تعالی آپ کا ایچ پیلوری کا مسئلہ مکمل طور پر نیگیٹو آ جائے گا، اور جو آپ اس کی وجہ سے پریشانی کے شکار ہیں اس پریشانی سے مکمل طور پر بچ جائیں گے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل شروع سے لے کر اخیر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید، انتہائی کارآمد ثابت ہوگی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میری دوسری یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں، میرے ان نمبرز پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ نسخہ کیا ہے، کیسے بنانا ہے، کیسے استعمال کرنے ہیں اور کیا کیا پرہیز کرنا ہے، تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 20 دن اس کو استعمال کرنے کے بعد، یعنی مکمل پرہیز کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اور آپ کا ایچ پیلوری نیگیٹو ہو جائے گا۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ نسخہ نمبر 1: ہلدی، ملٹھی، سونف، چھلکا اسپاغول، گلوکوز ڈی، گوند ببول، یہ تمام چیزیں آپ نے ہم وزن لے کر پیس لینی ہیں۔ چھلکا اسپاغول ثابت ملا لیں پیسنے کے بعد، یعنی ساری چیزوں کو پیس کر آخر میں چھلکا اسپاغول ثابت شامل کر لیں۔ 1 چمچ آپ نے 3 ٹائم کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے، چھوٹا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ۔ نسخہ نمبر 2: اجوائن دیسی 30 گرام، رائی سرخ 30 گرام، تیز پات 30 گرام، گندک آملہ سار 90 گرام۔ تمام چیز اسی مقدار میں لے کر پسوا لیں اور باریک چھاننی میں چھان کر پلاسٹک کے مرتبان کے اندر محفوظ کر لیں۔ صبح دوپہر شام کھانے کے آدھے گھنٹہ بعد ایک چمچ یعنی چھوٹا چائے کا چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ پرہیز: تمام قسم کی کھٹی تلی اشیاء، چائے، انڈا، پراٹھا، برگر، چکن، شوارما، کولڈ ڈرنکس، بریانی، چاول، سموسہ، پکوڑا، سویٹ، مٹھائی، مچھلی اور تمام قسم کے بازاری کھانے بند کر دیں۔ آلو، گوبھی، مٹر، چاول، بڑا گوشت، پالک، شملہ مرچ، دال سفید، دال چنا، سفید چنے، کڑی پکوڑا، اسی تمام بادی سبزیوں سے مکمل پرہیز کریں۔ پھلوں میں سیب، انگور، مالٹا، اس سے مکمل پرہیز کریں۔ ناشتے کے اندر جو کا دلیا یوز کریں۔ کھیر، کاجو، مغز، اخروٹ، پستہ، کھجور، دن کو دیسی مرغی کی یخنی، ابلے چاول، انڈوں کی سفیدی کا سالن، ابلی دال، شام کو بند گوبھی، شلجم، گاجر، مولی، چقندر، ٹینڈوے، کدو، دال، مونگ دال، ماش استعمال کر سکتے ہیں۔ تیز مرچ مسالہ جات سے مکمل پرہیز کریں۔ قہوے کے اندر دیسی اجوائن اور پودینہ دن میں 3 مرتبہ بنا کر استعمال کریں، کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ انشاءاللہ تعالی مسلسل 20 دن استعمال کرنے سے آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ پرہیز کے اندر جو چیز بتائی گئی ہیں اس سے مکمل پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات ضرور اپنا فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔